بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ حرمین شریفین کے ساتھ ہماری محبت اس لیے ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اور بعد میں دفن ہوئے۔ یہ دو شہر بلا شبہ اس پوری کائنات میں کے شہروں میں سے بہترین، اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہم ان شہروں سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے تحفظ کی بات بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی عقیدت کی وجہ سے ہم ان دو شہروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان دنیا میں کئی چیزوں سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے پیار ہے، اولاد سے پیار ہے، حتیٰ کہ مادی چیزوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی محبت کیوں ضروری ہے اور آپ سے محبت کتنی ہونی چاہیے اور آپ کی محبت کے فوائد و ثمرات کیا ہے، اور اصحاب رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے محبت کی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ سوالوں کے جوابات رکھنا چاہتا ہوں۔ عربی زبان بڑی مالدار زبان ہے۔ اس میں یہ لفظ حب، حب، ہب تین طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کو حب پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور اگر اس کو حب پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر اس کو ہب پڑھا جائے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے وَأُسامہ حب رسول اللہ، اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حب کا معنی دانا، حب کا معنی محبت اور ہب کا معنی محبوب۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے اس کی چار وجوہات رکھتا ہوں۔ دنیا میں کسی انسان سے محبت کی جاتی ہے تو چار اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جاتا ہے۔ کسی میں دو سبب ہوں گے، کسی میں تین سبب ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر واحد ذات، واحد شخصیت ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اندر چاروں اسباب موجود ہیں۔ پہلا سبب جمال، خوبصورتی، کمال، اس کے اخلاق، قرابت اور احسان۔ یہ چار ایسے سبب ہیں جس کی بنا پہ دنیا کے اندر محبت کی جاتی ہے، اور ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے ان چار اسباب کی بنیاد پہ۔ سب سے پہلا سبب جمال، خوبصورتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس،
واحسن الناس واجود الناس، لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر اور دلیر تھے، اور دوسری بات آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اور آپ کی خوبصورتی کے بارے میں شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے خوبصورت، آپ سے بہترین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے بہترین کسی ماں نے جنا نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح کہتے گئے رب تعالیٰ بناتے گئے، یہ شاعر کا تصور ہے، ورنہ رب نے اپنی مرضی سے بنایا اور پوری کائنات سے بہترین اور خوبصورت بنایا ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہو اس کے حسن کی بنا پہ، خوبصورتی کی بنا پہ، جمال کی بنا پہ، تو سب سے بڑا حق بنتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے اور محبت کی جائے۔ اس لیے اس پوری کائنات میں سارے حسین جمع کر لو، ان کا حسن ایک طرف، سارا حسن مل کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اتنے حسین تھے، اس حوالے سے خطبہ آپ کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے ہم آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے کمالات کی وجہ سے، آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ آپ کے کمالات کتنے؟ سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اماں جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اماں جی کہتے ہیں الیس تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ الیس تقرأ القرآن؟ قال نعم، قرآن کو پڑھا ہے۔ اماں جی فرماتی کان خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اخلاق ہے، جو قرآن کے اندر حکم آیا، جو ادب آیا، جو طریقہ کار آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تصویر ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے با کمال لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے با اخلاق لوگ آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے بڑا با کمال وہ انسان ہے جس کی زندگی قرآن کے قالب کے اندر ڈھل جائے۔ جو قرآن میں موجود ہے وہ اس کی زندگی میں عملی طور پہ موجود ہے، اس سے بڑھ کے کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے کمالات قرآن مجید کی عملی تصویر ہو۔ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اور آپ کے اعمال، ان کے بارے میں کان خلقہ القرآن، جو آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، نماز کا حکم نظر آئے گا، آپ نماز پڑھتے نظر آئیں گے۔ اگر زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، آپ صدقہ خیرات دیتے نظر آئیں گے۔ حج عمرہ کا حکم ہے، حج عمرہ کرتے نظر آئیں گے۔ جو حکم قرآن میں ہے آپ کی زندگی میں اس کی عملی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کے کمالات دنیا میں اتنے عظیم ہیں، رب کو کہنا پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ آپ جیسا اخلاق دنیا میں کسی کا نہیں ہے، ساری دنیا آپ کی کاپی کر رہی ہے، نقل کر رہی ہے، لیکن آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، نہ کوئی کر سکتا ہے کہ میرا اخلاق منو عن اللہ کے رسول کی طرح ہے۔ آپ کا پورا اخلاق قرآن کے قالب کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ اور تیسرا سبب ہم آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ قرابت کی وجہ سے، آپ ہمارے قریبی ہیں۔ دلیل سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدی، لوگو میرا اور تمہارا تعلق اس طرح ہے جس طرح باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر تعلقات بے شمار ہے، لیکن باپ اور بیٹے کا تعلق ایک مثالی تعلق ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا کا جو باپ ہے یہ مادی باپ ہے، دنیا کا باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، دنیا کا باپ اس نے پرورش کی، تربیت کی،
जिस्मानी लिहाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो बाप हैं जो आप रूहानी हैं, हमारी रूह की तरबियत की। जिस्म और रूह का आप तकाबुल करके देख ले, रूह का मुकाम जिस्म से ज्यादा है, आप रूह के मुरब्बी हैं और जिस्मानी बाप ये हमारे जिस्म का मुरब्बी है और रूह का मुरब्बी जिस्मानी मुरब्बी से आला और अफजल होता है। आप हमारे जितने करीबी हैं इस कायनात में कोई और नहीं हो सकता। उठाइए, सही मुस्लिम की हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल उस बंदे की तरह है, इस तौक़दा नारा जिसने आग जलाई जंगल बियाबान में, रात का वक्त है, कीड़े पतंगे और वो आए आग में गिरना चाहते हैं, ये बंदा खड़ा हुआ इन कीड़ों पतंगों को दूर कर रहा है, हटा रहा है, कहीं आग में ना जल जाए। आपने फरमाया, लोगों इसी तरह तुम जहन्नम की तरफ जाते हो, मैं तुम्हें जहन्नम से पीछे खींचता हूँ, वाना आखुज़ु बिहुजाज़िकुम वांतुम तक़हमून मिन्नी, मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम से पीछे खींचता हूँ, तुम मुझसे निकल निकल के जहन्नम में जाते हो। आज दुनिया का बाप तंग आके अपने बेटे को आग कर देता है, ये नाफरमान है, मेरी विरासत से महरूम है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने करीबी हैं, आखिरी हद तक हमें जहन्नम से आग से बचाने के लिए कितनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। जितने आप करीबी हैं कायनात में हमारा बाप भी इतना करीबी नहीं। और चौथा सबब वो है एहसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर जो एहसानात है, कायनात में इतने एहसानात किसी और के हो नहीं सकते। दुनिया में हमारे बड़े मोहसिन है, बाप भी मोहसिन है, माँ भी मोहसिन है, उस्ताद भी मोहसिन है, इदारे भी मोहसिन है, बड़े बड़े लोग मोहसिन है। लेकिन ये बात याद रखिए, जितने एहसानात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर है इतने किसी और के एहसानात नहीं है। सबसे ज्यादा रब के एहसानात और दूसरे नंबर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात। आइए, अगर माँ बाप के हुकूक बताए तो किसने, औलाद के हुकूक बताए तो किसने, तरबीत औलाद का मसला समझाया तो किसने, अगर छोटे बड़े का एहतराम सिखाया तो किसने, अगर पड़ोसियों के हुकूक सिखाए तो किसने, नमाज का तरीका सिखाया तो किसने, हज उम्रे का तरीका सिखाया तो किसने, ये सारे अहकाम बयान करने वाले कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आओ मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कितने मोहसिन हैं। हिंदुस्तान का शहर मिद्रास है, मिद्रास के इलाके में एक मुसलमान आदमी की एक फैक्ट्री है, वो रोजाना अपने घर से एक किताब लाता है, उसका मुताला करता है। मुताला करते करते इसके सामने सुनन इब्ने माजा की एक हदीस आई, इसने हदीस पढ़ी। क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतुल अजीर आजरा क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ु, मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो पसीना खुशक होने से पहले। यहाँ तो लोग मजदूरी खा भी जाते हैं और अगर देते भी हैं तो परेशान करते हैं। इल्ला माशाल्लाह कलील ऐसे लोग हैं जो मजदूर को वक्त में मजदूरी देते हैं। आपने फरमाया मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुशक होने से पहले दे दो। जब इसने ये हदीस पढ़ी ये चौंक उठा, क्या हम अपने मजदूरों को महीने बाद मजदूरी देते हैं? पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। इसने उसी वक्त अपना फोन उठाया और कहा कि ऐसे करो, फैक्ट्री में ऐलान कर दो, आज के बाद अगर कोई आदमी यौमिया अपने पैसे लेना चाहे ले सकता है, हफ्ते बाद लेना चाहे ले सकता है, 15 दिन के बाद, महीने बाद, जब भी कोई अपने पैसे लेना चाहे ले सकता है, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। इसने ऐलान किया। जो मजदूरों की यूनियन का चेयरमैन था वो हिंदू था। जब उसने सुना कि ये ऐलान मजदूरों के हक में इतनी खैर खाई और इतना बड़ा पैकेज मजदूरों को दे दिया गया, उसने फोन किया कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। कहा मेरे दफ्तर में आ जाए। ये दफ्तर में आया। आपने ये ऐलान किया? जी किया ऐलान। क्यों किया?
کہا میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، تو میں نے ایک فرمان پڑھا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ میں نے سوچا کہیں ہماری طرف سے ظلم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ آرڈر جاری کیا ہے، جب کوئی چاہے اپنی مزدوری لے سکتا ہے۔ یہ چلا گیا۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہا آ جائے میرے دفتر میں، ہندو ہے۔ آیا، آ کے کہنے لگا میں تو ساری رات سو نہیں سکا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے تو آپ کو پریشان نہیں کیا۔ کہا میں ساری رات سو نہیں سکا، کس سبب سے؟ میں ساری رات یہ سوچتا رہا وہ عرب کا باشندہ جو آج سے صدیوں پہلے اس دنیا میں آیا اور اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ ہندوستان میں ساری زندگی نہیں آیا اور ہندوستان کے اندر اس نے قدم تک نہیں رکھا، لیکن اس آدمی کو، اس نبی کو ہندوستان کے مدراس شہر کے فیکٹری کے مزدور کے ساتھ اتنی خیر خواہی ہے، ساری رات میں جاگتا رہا اور سوچتا رہا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس نبی کا مرید بنا لو۔ یہ احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر احسانات کیے، آپ نے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، لیکن افسوس آج ہم ان آسانیوں کو چھوڑ کے اپنے ساتھیوں پہ سختی کر رہے ہیں۔ اپناؤ دین کو، اپناؤ شریعت کو، صحیح معنوں میں مسلمان بڑھو، اور جو شریعت کا حکم ہے اس کو من و عن پورا کرو۔ یہ پہلا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے 4 سبب ہیں۔ لوگوں دنیا کے اندر خوبصورتی پائی جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کی خوبصورتی نہیں۔ دنیا کے اندر حسن اخلاق موجود ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کا حسن اخلاق نہیں۔ دنیا کے اندر قرابت بڑی، لیکن آپ سے بڑھ کے کسی کے ساتھ ہماری قرابت نہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے محسن بڑے ہیں، لیکن آپ سے بڑھ کے ہمارا کوئی محسن نہیں ہے۔ جب 4 سبب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اور بدرجہ عدم موجود ہے، تو میرا بھی حق بنتا ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کریں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ آئیے ہم اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ بات آپ سن چکے۔ اللہ کے رسول کی محبت کیوں ضروری ہے، کیوں محبت کرنی چاہیے، آپ کی محبت کیوں ضروری ہے؟ آئیے یہ بڑا ہی پیارا نقطہ ہے، آپ سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بار بار یہ مطالبہ کیا گیا اور اتباع کا حکم دیا گیا۔ اب اطاعت اور اتباع کا معنی یہ ہے تمہارے شب و روز، صبح و شام، ہر لمحہ، ہر مرلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کے مطابق ہو۔ تمہاری نماز سنت کے مطابق، روزہ سنت کے مطابق، تمہارا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو۔ یارو ایک بندے کو آدمی نے دیکھا بھی نہ ہو، وہ پہلے گزر چکا ہو، اس کے جو آداب ہے اور اس کی سنتیں ہیں وہ حدیث کے اندر کتابوں میں موجود ہے، اس کی نقل اتارنا، منوان اس جیسے عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ کسی کی کاپی کرنا، نقل کرنا، تکلف کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کاوش کی ضرورت ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کروانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انداز ایسا اختیار کیا، دنیا کے اندر ایک ایسا ذریعہ ہے، اگر وہ ذریعہ انسان میں آ جائے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، وہ ذریعہ آ جائے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ محبت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں خاوند کو بیوی سے محبت ہے، اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کی خاطر محنت کرتا ہے، اور اسی طرح دوست کی خاطر کیا کچھ قربان نہیں کرتا۔ جب کسی سے محبت ہو جائے پھر مشکلات پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے کڑوی چیز میٹھی ہو جاتی ہے، جب محبت ہو جائے پیتل سونا بن جاتا ہے، جب محبت ہو جائے آگ گلزار میں
महसूस होती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का तरीका एक ही जरिए से आसान हो सकता था कि आपसे प्यार करो, इसलिए अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा बना दिया। जब हमारे ईमान में आपकी मोहब्बत शामिल हो गई तो फिर आपकी इत्तिबा और इताअत करना बिल्कुल आसान हो गया। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। सही बुखारी की हदीस, सही मुस्लिम की हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नासी अजमाइन। लोगों, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना है। अगला नुक्ता ये है, ऐसी चीज से ज्यादा मोहब्बत करनी है जिससे हर किसी को प्यार होता है। ऐसी चीज से ज्यादा जैसे हर कोई मोहब्बत करता है, वो है इंसान की जान। हर कोई अपनी जान से प्यार करता है कि नहीं? अल्लाह के रसूल के साथ अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना। दलील सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया, जब उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सारी कायनात से ज्यादा प्यार करता हूं लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। फरमाया ला या उमर, अभी तक तुम मुकम्मल मुसलमान नहीं। फौरन कहा अल्लाह के रसूल गवाह हो जाइए, कसम खा के कहा कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। फरमाया अल्लाह या उमर, अब तो पक्का सच्चा मुसलमान है। मैं इख्तिसार के तौर पे इन हदीसों को मुख्तसर कर रहा हूं क्योंकि हजरत मौलाना कारी अकबर असद साहब मौजूद है इनकी वजह से। लेकिन मेरे भाइयों देखिए, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन आज हम देखते हैं है मुसलमान लेकिन कई मामलात में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और इताअत छोड़ बैठा है। और आइए मैं मोहब्बत के हवाले से, मोहब्बत के फवायद और समरात के हवाले से 2-3 रिवायात आपके सामने रख के इजाजत चाहता हूं। मोहब्बत के फवायद, सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, अनस रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत के रावी है। सवाल किया मतलब सातु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? अभी आप सुन रहे थे, सवाल सही ना होता तो अल्लाह के रसूल जवाब नहीं देते थे। इसने सवाल सही नहीं किया तो आपने सवाल पे सवाल कर दिया। फरमाया वमा आदत लहा, क़यामत का सवाल करने वाले तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? कमा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदाका, मैंने तैयारी ज्यादा तो नहीं की, ना ज्यादा नमाजें हैं, ना ज्यादा रोजे हैं, ना ज्यादा सदका खैरात है। वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन मुझे अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत है, प्यार है अल्लाह और उसके रसूल के साथ। आपने फरमाया अंता मअ मन अहबब्ता यौमल क़ियामा, तुझे फिक्र की जरूरत नहीं, तू जिसके साथ प्यार करता है क़यामत जब भी आएगी तू अपने महबूब के साथ ही होगा। जब आपने हदीस इरशाद फरमाई सही बुखारी में और फतुल बारी में हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह मुख्तलिफ तुरक जिक्र करते हैं। जब अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया, साहबा ने पूछा हुजूर जो आप फरमा रहे हैं जो जिससे प्यार करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा, ये खास इस बंदे के लिए है या सारे मुसलमानों के लिए है? आपने फरमाया सारे मुसलमानों के लिए। ये उसूल है, कुलिया है, ज़ाबिता है, जो जिससे प्यार करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और लोगों सुन लो, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल कहते हैं, ये जुमला सुन के सहाबा को इतनी खुशी हुई, सहाबा इतने खुश हुए। हालांकि इस्लाम कबूल करने के बाद सहाबा को बड़ी खुशियां मिली, मदीना की रियासत मिली, ये भी खुशी, और अल्लाह ताला ने गज़वा बदर में फतह अता की, ये भी खुशी, और इसके बाद फतह मक्का बहुत बड़ी खुशी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहुत बड़ी खुशी। अनस कहते हैं लोगों, जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, तो सहाबा इतने खुश हुए, इस्लाम लाने के बाद इतनी खुशी उनको कभी नहीं हुई जितनी नबी पाक के इस फरमान की वजह से हुई। आपने क्या फरमाया, जो जिससे प्यार करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। हमने भी हदीस कई मरतबा सुनी है, क्यों कारी साहब? हमें खुशी क्यों नहीं होती? और आज हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? सहाबा तो इतने खुश हुए, हैरान कर दिया।
انس کہتے ہیں میں نے اتنی خوشی صحابہ کی کبھی نہیں دیکھی، اسلام کے اندر اتنے صحابہ خوش کیوں ہوئے، ہم کیوں خوش نہیں ہوتے؟ اس لیے صحابہ کو پتا تھا ہمارے دل و جان میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے عمل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت موجود ہے. ہمیں جب بھی موت آئے گی ہمیں یقین ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہم عمل میں کمزور ہیں، ہم محبت میں کمزور ہیں، اس لیے ہمیں خوشی نہیں ہو رہی. لوگوں آؤ میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنی محبت کو مضبوط کرو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میں اللہ کے نبی سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، عمر سے بھی پیار کرتا ہوں رضی اللہ عنہما. میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا عمل اگرچہ ان جیسا نہیں لیکن مجھے پوری امید ہے قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ میری محبت سچی ہے. آؤ سچی محبت پیدا کرو. یہ پہلا فائدہ، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا اللہ کے نبی کے ساتھ. دوسرا فائدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جناب عبداللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے. کبھی کبھار یہ شراب بھی پی لیتے، شراب پی لیتے، ان کو لایا جاتا اور سزا دے دی جاتی، حد جاری ہو جاتی. ایک دن شراب کے کیس میں ان کو لایا گیا، سزا دے دی گئی. ایک صحابی کہتے ہیں اللہم لعنہ، اے اللہ اس بندے پہ لعنت کر، یہ بار بار شراب کے کیس میں لایا جاتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تلعنو، اس پہ لعنت نہ کرو. فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم اس بندے کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، اور جس سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہو اس بندے پہ لعنت نہیں ہو سکتی. آج تو ہم لعنتیں کرتے ہیں نا، تھوڑی تھوڑی بات پہ لعنت کی لت لگائی ہے. فرمایا جس سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے اس بندے پہ لعنت نہیں ہو سکتی. یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا فائدہ ہے کہ آپ اس پہ لعنت نہیں کر سکتے. تیسرا فائدہ، قیامت کا دن بڑا شدید ترین دن ہے، بڑی گرمی ہوگی، بڑی گرمی ہوگی. جب شدت کی گرمی ہو تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. شدت کی گرمی ہو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھا سایہ مل جائے اور دوسری چیز ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جائے. قیامت کا دن ہے، شدید گرمی ہے، اس وقت اچھا سایہ بھی ہوگا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ہوگا. اچھا سایہ ملے گا لا الہ الا اللہ کے پاس، اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آؤ کن کو ملے گا؟ کن کو ملے گا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان 7 بندوں میں سے 2 وہ آدمی ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پہ جمع ہوتے ہیں، اسی محبت کی بنیاد پہ جدا ہوتے ہیں. عام 2 مسلمان آپس میں پیار کریں ان کو عرش کا سایہ ملے گا. جو مسلمان اللہ کے رسول سے پیار کرے اس کو سایہ نہیں ملے گا، وہ بالہولا ملے گا. عام مسلمان سے پیار کرنے والا وہ سائے کا حقدار ہے، اور اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا سائے کا بھی حقدار بنے گا، میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا بھی حقدار بنے گا. یہ محبت کے فوائد و ثمرات ہیں، اور صحابہ نے قربانیاں دی. میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا کہ صحابہ نے کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر قربانیاں پیش کی. تو چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنائے. یہ گلشن جو الحاج محمد اکبر سلیم صاحب نے لگایا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی اولاد کو، ان کے بیٹوں کو بھی صدقہ جاریہ بنائے. آپ جو سارے احباب تشریف لائے ہیں، در حقیقت ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو سارے احباب ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے.
اور اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے اور اس کا فیض جاری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔